یہ کریے ہر ایک گاؤں میں انسان کوشش کرتا ہے کہ اپنے گھر میں فرش اعلیٰ بچھائیں. یہ فرش اعلیٰ بچھا کر لوگوں کا انتظار کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں کو جوڑنے کا کام کر رہا ہے, لوگوں کو توڑنے کا کام نہیں کر رہا. اگر لوگوں کو توڑنا ہوتا تو چوراہوں پر, ہوٹلوں پر, دکانوں پر بلا کر اپنی باتیں کہہ کر جھگڑے کر وہاں سے رفع دفع کر دیتے. لیکن ہمارا مقصد توڑنا نہیں ہے, ہمارا مقصد بھگانا نہیں ہے, ہمارا مقصد ہے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کر کھڑا کر دینا. یہی مقصد, یہ ہمارا مقصد نہیں ہے صرف, یہ مقصد حسین تھا کہ لوگوں کو جمع کیا جائے, لوگوں کو اکٹھا کیا جائے, تفرقے بازی کو ختم کیا جائے, انجمن بازیوں کو ختم کیا جائے, بلکہ لوگوں کو ایک مقام پر لا کر کھڑا کر دے تاکہ دنیا دیکھ لے ایماندار اور ہوتے ہیں, بے ایمان اور ہوتے ہیں. درود پڑھیں محمد. یہ تو فرق ہے ایمانداروں اور بے ایمانوں. ایماندار ایمانداری کی دعوت دیتا ہے, بے ایمان بے ایمانی کی دعوت دیتا ہے. اب یہ طے اور فرق دونوں میں ہمیں پیدا کرنا ہے کہ ہمارا جو راستہ ہے یہ ایمانداری کا راستہ ہے یا بے ایمانی کا. یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ جس راہ پہ ہم چل رہے ہیں یہ راہ ایمانداروں کی راہ ہے یا بے ایمانوں کی ہے. آپ دیکھیں مقصد امام حسین علیہ السلام لوگوں کو جوڑنے کے لیے کام کر رہا ہے. آپ ملاحظہ کریں سن 61 ہجری گزرے زمانہ ہو گئے, لیکن اسی شان سے اسی شوکت سے ہم عزاداری کر کے لوگوں کو اعلان کرتے ہیں دیکھو ظالمین کی حمایت کرنے والے اور ہوتے ہیں, مظلوم کی حمایت کرنے والے اور ہوتے ہیں. ایسا کرو, یہ سیاہ لباس, سیاہ پرچم, فرش اعلیٰ, یہ مجلس حسین, یہ عزاداری, یہ ظالموں کے خلاف احتجاج کا نام ہے, مظلوموں کی حمایت کا نام ہے. یقیناً اگر آج ہمارے پاس فرش اعلیٰ نہ ہوتی, مجلس حسین نہ ہوتی, تو ہمارے بچوں کو بتاتا کون کہ آگ پہ کون تھا باطل, ہمارے بچوں کو بتاتا کون راہ صراط کون سا راستہ ہے, لوگوں کو بتاتا کون کہ باطل کا راستہ کون سا ہے اور حق کا راستہ کون سا ہے. یہ مجلس حسین کا شرف ہے, اہل بیت کا کرم ہے ہمارے اوپر کہ ہمارے پاس ایک عظیم طاقت موجود ہے, ہمارے پاس منبر رسول ہے کہ جہاں سے ہم سب کو اختیار ہے حق بیانی کرنے کا, لیکن کسی کو اختیار نہیں ہے غلط بیانی کرنے کا. حق بیانی منبر حسین حق بیانی کی جگہ ہے, بدگمانی کی جگہ نہیں ہے. یقیناً یہ مجلس حسین انسان کو نہ بلکہ انسان کے ضمیروں کو زندہ کرنے کا کام کرتی ہے. مجلس حسین سوئی ہوئی ضمیروں کو جگا کر فرش اعلیٰ پر بٹھانے کا کام کرتی ہے. آپ ملاحظہ کریں ایام عزا کے علاوہ ہم تھا کہ اپنی خود کی تاریخ دیکھ لیں, آپ ایام عزا کے علاوہ کس طریقے سے زندگی بسر کر رہے تھے. اپنے افعال میں, اپنے کاموں میں تمام افراد اپنے اپنے افعال میں مشغول تھے, لیکن ایام عزا آنے کے بعد ہر دل, یوں کہا جائے جس دل میں حسین کا بسیرا ہے وہ دل مغمور ہوا بیٹھا. وہ شخص انتظار کر رہا ہے کہ فرش اعلیٰ بچھے تو ہم پہنچے. نظر کر رہے ہیں ہم ہر عزادار, سچا عزادار اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کسی کے گھر میں فرش اعلیٰ بچھے اور ہم جا کر بیٹھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے بیٹھ جائیں تاکہ وہاں پر اس کا ذکر ہونے والا ہے کہ جس کی راہ میں زندگی بسر کرنا, اس فرش اعلیٰ پر اس حقانیت کا اعلان ہونے جا رہا ہے جس کا تذکرہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں. لہذا مجلس حسین سے کوشش کی جائے کہ حق بیانی کی جائے. یقیناً امام حسین نے کربلا کے میدان میں بھی حق بیانی کر کے لوگوں کو اعلان کیا ظالمین کی حمایت کرتے رہو, ہم فرش اعلیٰ بچھا کر چہرہ دکھاتے رہیں گے. صلوات پڑھیں محمد.
کرتے رہیں گے، تم ظالمین کی حمایت کرتے رہو، ہم انجام دیتے ہیں تو ہمیں آنے کی تمنا ختم ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ ہمارا کون سا ایسا فعل ہے کہ جو ہمارے امام کو آنے میں تاخیر، ہمارے کردار کی بنیاد پر، ہمارے اعمال کی بنیاد پر، ہمارے لہجے کی بنیاد پر، ہمارے گفتار کی بنیاد پر کون سی ایسی بات ہے جس سے ہمارے وقت کے امام کو تکلیف ہوتی ہے؟ بس عزیزو، کل آپ نے ایک عالم دین کا واقعہ سنا، مولانا مسعود نے بیان کیا۔ مولانا مسعود بیان کر رہے تھے کہ ایک عالم دین تھے، ایران کے تھے، آپ نے بہت اچھے سے سنا، لیکن وہ حق ادا نہیں کیا جس طریقے سے سننے کا حق نہیں کیا، حق ادا۔ وہ یہ سب باتیں جو ذکر کی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، یہ فقط سن کر اڑا دینے کا کام نہ کیا، اس کو کوشش کریے اپنے عمل میں، اس کو کوشش کریے اپنے کردار میں ڈھالنے کی۔ لیکن عزیزو، جس طریقے سے میں مثال سے باتیں کر کے میں آگے بڑھ جاؤں گا، جس طریقے سے ایک شخص دکان سے کپڑا لیتا ہے اپنے لیے، اجرکم اللہ اجرکم الزہرا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اے عزیزو، پڑھنے کا مقصد اتنا ہی ہے، دیکھو کسی بھی مجلس میں شرکت کرنا، تبرک کو اتنے احترام سے لینا، نہ جانے کون سی بی بی کا کس تبرک میں ہاتھ لگا ہو، میں کہوں گا اے بی بی ہم تو تیرے لال کے عزادار ہے۔ اے عزیزو، اپنی فضیلت بھی سنتے جاؤ، تم گریا کرتے ہو نا، تم فاطمہ کے لال پہ ماتم کرنے بیٹھے ہو۔ ہاں عزیزو سنو، آج اس مجلس میں شرکت کیے کر رہے ہو، صاحب اولاد کا مجمع ہے، ایک یتیم، اے عزیزو جو ایسے یتیموں کی مجلس ہے، ارے یہ ایسے یتیم ہے جو کوفے میں نئے ہیں۔ اے عزیزو، اجرکم اللہ، پہلے اپنی فضیلت سنو۔ اے عزیزو، جو حسین کے، اے عزیزو تاریخ کرتی ہے، جو فاطمہ کے لال پہ گریا کرتا ہے نا، جو کربلا کے مسائل پہ گریا کرتا ہے، ان گریوں کے سبب جو اشک جاری ہوتے ہیں۔ اے عزیزو، ارے تاریخ کے جملے ہیں، ارے فاطمہ ٹوٹی ہوئی پسلیاں لیے اپنے رومال کو کبھی سزادار کے آنسو کو روتی ہے، کبھی اس سزادار کے تاریخ کرتی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ عزیزو، دل کھول کے گریا کرنا، دل کھول کر گریا کرنا ہے۔ عزیزو، آج تو تمہارے رونے پہ پہلا نہیں ہوتا، آج تو تمہارے آنسو بہانے پہ کوئی تماشے نہیں لگاتا، آج تو تمہارے رونے پر کوئی اذیتیں نہیں دیتا، لیکن تاریخ کہتی ہے عزیزو، جو ایسے ننھے شہزادے جن کے تابوت کی زیارت کریں گے، تاریخ کہتی ہے وہ ایسے ننھے عزادار، وہ ایسے مولا کے چاہنے والے، اے عزیزو جس کا ایک کا نام ہے، ارے دوسرے کا نام ابراہیم۔ اے عزیزو، میں مسائل پڑھ چکا ہوں، میرے اندر طاقت نہیں ہے مسائل پڑھنے کے، لیکن ذرا جملے سنیے گا، وہ مسائل پڑھے جملے روایت کہتی ہے۔ اے عزیزو، آپ کے بچوں کی یتیمے پر رونے کے لیے اتنے افراد آ گئے، ارے کل شام غریبہ ہوگی، ارے حسین کی یتیمہ ہوگی، ارے کبھی ان سے ادھر بھاگے گی، کبھی ان سے اڑ جائے گی، ارے کوئی بتائے میرے بابا کا جنازہ کہاں ہے؟ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے۔ تاریخ کہتی ہے عزیزو، وہ ننھے شہزادے، وہ کوفے کے مہمان جو اپنے بابا سے بچھڑے ہیں، ارے پہلے سے غم میں مبتلا ہے، لیکن حاکم کوفہ نے قید خانے میں ڈالا، زندان میں رکھا۔ تاریخ کہتی ہے عزیزو، ان بچوں نے وہ تمام وصیتیں کہا، لیکن ہاں اتنا ضرور سنیے گا، تاریخ کہتی ہے، مجھے پوری واقعہ نہیں پڑھنا، پوری روایت ذکر نہیں کرنا، جب بچے اس ضعیفہ کے گھر گئے، اس عورت کے گھر گئے، اس معظمہ کے گھر گئے، تو بچوں کو بڑے آرام سے، اے عزیزو چاہے بچے یہ سوچ کے رو رہے ہو ارے ماں سے بچھڑے تو وقت ہو گیا، لیکن ہاں بھیا ارے آج وہ شفقت بڑا ہاتھ سر پہ آ رہا، ارے جو ارے ہمارے سروں پہ پھیلا کرتی تھی۔ روایت کہتی ہے
बच्चों को गुफे में भेजा, कहा बच्चों इत्मीनान से सो जाना, देखो घबराना नहीं, आवाज बुलंद नहीं करना, सुबह होगी हम तुम्हें मदीने के लिए रुखसत कर देंगे। उन शहजादों के किस्मत में वतन जाना न था। हाँ, उसी तरह से हुसैन की भी यतीमा है, अरे जो वतन की आग में तड़पती रही, लेकिन हाँ सब तो लौट के मदीने गए, लेकिन हार वो बीबी कैद खाने में रह गई। वो हुसैन की यतीमा थी, ये मुस्लिम के यतीम है। तारीख कहती है रात का वक्त आया, सुनो अजीजों, ताकत नहीं है लेकिन पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। तारीख कहती है ए अजीजों, तारीख कहती है कि दोनों बच्चे इतने सहमे थे कि हारिस मलऊन की आने की आहट बच्चों के कानों तक गई। अरे बच्चों से रहा न गया, अरे आन इब्राहिम आपस में लिपट कर गिरिया करना शुरू किया। हारिस ने देखा हमारे घर से रोने की आवाज आ रही है, मुर्गे खोला, क्या देखा, अरे दो बच्चे हैं जो डर से सहमे हुए कोने पकड़े बैठे हैं। लेकिन हाँ अजीजों, साहब औलाद के मजमा है, तसव्वुर शब्द है। तारीख करती है जब कोई अपने बच्चों को उठाता है तो बड़ी रहमी से उठाता है, कहीं बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन हमारे मुस्लिम के बच्चे, अरे हारिस मलऊन ने अरे मुस्लिम के शहजादे के बाल को पकड़ा, अरे ऐसा खींचा कैसे हुए, नहरे फरात के करीब लाया। ए अजीजों सुन लो, मैंने मजलिस खत्म कर दी, अभी ताबूत की ज़ियारत करोगे ना, इतना तशव्वुर में रखना। अरे हुसैन की भी यतीमा, जिसे मदीने की तमन्ना थी, मदीने न जा पाई, मुस्लिम के शहजादे, मुस्लिम के यतीम। हाँ अजीजों, तारीख कहती है करबला में जो बच्चे शहादत पेश किए, अरे उनकी माँ थी या तो उनके बाप थे, लेकिन ये ऐसे यतीम है जिसका न बाप सामने है न माँ है। अरे वो नन्हे शहजादे जाने शहादत के लिए तैयार। कभी छोटा भाई अजीजों हारिस कहता है कि मैं पहले किसके गर्दन पर छुरी चला रहा हूँ, मैंने मजलिस खत्म कर दी। तारीख कहती है इब्राहिम है, इब्राहिम कहते हैं ए हारिस मलऊन, मैं ये हरगिज़ गुज़रान न करूंगा कि मेरे सामने मेरे भैया के गर्दन पे छुरी कोई चलाए। मैं कहूँगा इस जज्बे पे लाखों सलाम, अरे उन माँ पे लाखों सलाम, उन माँ की शीर पे लाखों सलाम, जिन्होंने इस तरह से तैयार किया, आमादा किया जामे शहादत के लिए। चाहे कहीं जोश करबला में था तो अपने नन्हे असग़र, अपने करियर जवान नबी अकबर सबकी शहादत के लिए तैयार करके मक्का में भेजा। वो माँ पहले मदीने से कूफा में भेज चुकी थी। हारिस ने इब्राहिम के गर्दन पे छुरी चलाई, बहर में फेंका, लेकिन जिसमें डूबता नहीं, शायद भैया का इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही दूसरे की गर्दन पहुंची, दोनों के जनाजे बहर में फैलना शुरू।